الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له ولا مثيل له ولا مثل له ولا مثال له لا ضد له ولا ند له ولا شبه له ولا شبيه له سرمدي أبدي أزلي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا ونبينا ورؤوفنا ورحيمنا وعوننا وعيننا وإعاننا ومعيننا وغوثنا وغيثنا وغياثنا ومغيثنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأرباب وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال الله تعالى في مقام آخر فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا متربة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے کہ آج میں پھر اس جگہ بیٹھا ہوں
جہاں پہلا جمعہ میں نے 1978 میں پڑھایا تھا، اور اس وقت میری عمر 14 سال بھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ تو رہا یہ کہ اللہ راجہ شمیم صاحب کو سلامت رکھے، اور میرے برادر مکرم قاضی عابد کو بھی اللہ عزت عطا فرمائے۔ تعارف کیا ہوتا ہے؟ تیرے نام پہ مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشان سے، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک کو اڑا دے۔ اور پھر اپنے گھر میں تعارف، یہیں پیدا ہوا، یہیں پلا بڑا، اور کون مجھے نہیں جانتا، جو بزرگ ہیں ان کے ہاتھوں میں پلے، اور جو اب میری عمر کو پہنچ چکے ہیں ان کے ساتھ کھیلتے کودتے بڑے، اور جو بچے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ حضرت مفتی سیف الرحمان رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا ہے، اور قبلہ قاضی عبدالدائم دامت برکاتہم العالیہ کا بانجا ہے۔ تو میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا فضل ہے کہ اس نے میرے لیے اس گھرانے کا انتخاب فرمایا۔ یہ میری تو کوئی نہ درخواست تھی، اور نہ ہی میں نے میرا اس میں کوئی عمل دخل ہے، یہ تو میرے رب کا کرم ہے کہ اس نے مجھے ایسے گھرانے میں پیدا فرما دیا۔ 2 آیتیں میں نے پڑھی ہیں، میلاد شریف کی آمد ہے، ہر دل کے اندر ایک کیفیت ہے، ایک سرور ہے، ایک خوشی ہے کہ میلاد شریف آ رہا ہے۔ اور دوسری آیت میں نے پڑھی ہے جو مکی سورہ کی ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، وہ تو گھاٹی میں داخل ہی نہیں ہوا، جسے دین کہتے ہیں، ابھی تو وہ اس کے اندر آیا ہی نہیں ہے، اسے ابھی تو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین ہے کیا، اور دین کی لذت کیا ہے، اور دین کہتے کسے ہیں۔ خود پھر وہ ارشاد فرماتا ہے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اسے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ عقبہ ہے کیا۔ یہ راہ اتنی آسان نہیں ہے، راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، اس راہ پر چلنے والے خوش ہی رہے پچھتائے کم۔ وما ادراک ما العقبہ، اسے کیا پتا ہے کہ عقبہ کیا ہے۔ فک رقبہ، پہلا اس کا مرحلہ یہ ہے کہ انسان کسی غلام کو آزادی دلا دے۔ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ۔ یہ معاشرے کے پسے ہوئے لوگ ہیں، یتیم ہے
اور مسکین ہے جو بے بس ہے، لاچار ہے، مجبور ہے۔ مختصر وقت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکینوں کے ساتھ کتنی محبت فرماتے تھے۔ میلاد شریف آ رہا ہے، میلاد شریف کا بھی کھانا تقسیم ہو رہا ہو تو اگر کوئی پھٹے پرانے کپڑے پہن کر آگے آئے تو اسے دھکیل دیا جاتا ہے کہ وہاں باہر بیٹھو، انتظار کرو۔ لیکن میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک بالکل مختلف ہے۔ ایک دفعہ آپ راستے سے گزر رہے تھے، ایک کنیز باندی چھوٹی سی عمر کی بچی رو رہی تھی، اور کون گزر رہا ہے؟ جنہیں سید کائنات امام المرسلین اور اللہ کے محبوب وہ گزر رہے ہیں۔ اور کوئی گزر رہا ہوتا تو اسے کیا پرواہ ہے کہ کسی کے آنسو بہ رہے ہیں، لیکن میرے رسول اللہ اپنے امتی کا آنسو گوارا نہیں فرماتے۔ وہ رو رہی ہے، بے سہارا ہے، باندھی ہے۔ غلاموں کی تو ویسے ہی عرب معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں تھی۔ آپ اس کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ کیوں رو رہی ہے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مالکوں نے سودا لینے کے لیے بھیجا تھا تو مجھ سے پیسے گم ہو گئے۔ اب اگر سودا نہیں لیتی، گھر جاتی ہوں تو مار پڑے گی، اور میں تو کنیز ہوں، باندھی ہوں، تو اس ڈر سے رو رہی ہوں کہ اب نہ سودا خرید سکتی ہوں، نہ گھر جا سکتی ہوں۔ قربان جاؤں، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو رو نہ، میں تیرے ساتھ تیرے گھر جا کر سفارش کروں گی۔ مسکینوں کا خیال کرتے ہیں۔ او مسکیناً ذا متربہ، جس کا کوئی آسرا نہیں ہے، بے سہارا ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، اور میرے آقا اس کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں اور پھر گھر والوں کو کہتے ہیں کہ اسے سزا نہ دینا کہ بچی ہے اور اس سے پیسے گم ہو گئے ہیں۔ تو قربان جاؤں، ان گھر والوں پر بھی انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ اسے چھڑانے آئے ہیں کہ اسے مار نہ پڑے، ہم اسے غلامی سے ہی آزاد کرتے ہیں۔ یہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں جو چیز مشکل لگتی ہے، تم پر جو چیز گراں گزرتی ہے، وہ انہیں بھی غم دے جاتی ہے، وہ ان پر بھی باری ہوتی ہے۔ تو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، آپ کے قدموں کے صدقے، وہ بچی جو کنیز تھی، جو باندھی تھی اور جو رو رہی تھی، اللہ نے اسے آزادی جیسی نعمت عطا فرما دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی صفات۔ آپ کی ایک دعا ہے، چونکہ وقت ہی مختصر ہے، ہر ایک دعا مانگتا ہے کہ اسے کوئی اعلیٰ منصب مل جائے، کوئی اسے بڑا عہدہ مل جائے، اس کا بینک بیلنس بڑھ جائے، اس کا بڑا مکان ہو جائے،
قربان جاؤں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، غریبوں کا خیال فرماتے ہیں، یتیموں کو آسرا دیتے ہیں اور بے نواؤں میں خوشیاں تقسیم فرماتے ہیں۔ آپ ایک دعا کرتے ہیں، ہر ایک جو ہے کان کھول کر دل کے کانوں سے سنیں کہ میرے آقا کیا مانگتے ہیں اپنے رب سے۔ ہر ایک متوجہ ہے کہ جو محبوب ہیں رب العالمین کے، وہ اپنے رب سے کیا مانگتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں اللہم احیینی مسکینا، اے اللہ میں تیری بارگاہ سے مسکینوں والی زندگی مانگتا ہوں۔ کسی نے کیا مانگا اور کسی نے کیا مانگا؟ میرے رسول اللہ نے مسکینوں کو مانگا۔ اللہم احیینی مسکینا، اے اللہ مجھے مسکینوں والی زندگی عطا فرما۔ مسکینوں کے ساتھ محبت میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، جنہیں کوئی سمجھتا ہی کچھ نہیں ہے۔ کل محشر کا دن ہوگا تو میرے رسول اللہ کے ارد گرد تو مسکین ہی نظر آئیں۔ اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا، اور عرض کرتے ہیں اللہ مسکینوں والی زندگی عطا فرما، اور جب موت آئے تو مسکینوں والی موت عطا فرما۔ لجپال ہے نا، دنیا میں ہی ساتھ نہیں رکھتے، ہر جگہ اپنی کملی میں جگہ عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر عرض کرتے ہیں واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ قیامت کے دن بھی مجھے مسکینوں کے ساتھ محشر عطا فرما۔ اے مسکین تو کتنا بڑا ہے، تجھے رسول اللہ نے کتنا نوازا ہے، اور تجھے رسول اللہ نے فرش سے اٹھایا ہے اور عرش پر پہنچایا ہے کہ زندہ بھی رکھ تو مسکینوں کی طرح، اور جب اس جہان سے جانا ہو تو مسکینوں کی طرح۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان صدریہ۔ تو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ہے کہ اے اللہ مسکینوں والی زندگی ہو، تو پھر آپ کھانا تناول فرماتے ہیں۔ اور ایک دن کسی آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اتنی عاجزی سے کیوں بیٹھے ہوتے ہیں؟ جب کھانا سامنے ہوتا ہے آپ انتہائی عاجزانہ طور پر بیٹھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا انا عبد و آکل کا عبد،
اے سوال کرنے والے سن، میں اللہ کا غلام ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اور میں بندوں کی طرح بیٹھ کر کھانا تناول کرتا ہوں۔ میں غلام ہوں اور میں غلاموں کی طرح بیٹھ کر کھانا کھاتا ہوں۔ مسکینی بھی آپ نے کیسے نبھائی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب آخری رات ہے اس دنیا سے پردہ فرمانے کی، تو میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک ہوتا ہے باتیں کرنا اور ایک ہوتا ہے عملی نمونہ پیش کرنا۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عمل کر کے دکھایا ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ نے اسے کر کے دکھایا ہے کہ دیکھو یہ ممکن ہے، اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جس دن آپ سخت تکلیف میں تھے اور آخری رات تھی، اور اس دن گھر کے چراغ میں تیل ڈالنے کے لیے موجود نہیں تھا کہ چراغ جلایا جا سکے، اور یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ مجبور تھے، انہیں تو اللہ نے اتنا نوازا تھا کہ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کی عالم میں آپ نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا۔ جب آپ نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا تو پھر کھینچ لیا، تو صحابہ نے بعد میں پوچھا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، نماز میں کوئی تبدیلی ہو گئی ہے یا نماز کے اندر جو ہے تو اب ہاتھ اوپر اٹھانے کا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اضطراری نہیں تھا، کوئی مجبوری نہیں تھی، وہ اختیاری تھا اور وہ مسکینوں کے لیے تھا، کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میرے حالات تو ایسے ہیں اور میں کیسے اللہ کی عبادت کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج جب نماز پڑھ رہا تھا تو جنت اتنے قریب آ گئی تھی کہ میں نے ہاتھ بڑھایا کہ تمہارے لیے جنت کے انگور توڑ کر لے آؤں، تو پھر میں نے چھوڑ دیا کہ اگلے جہان کی چیزیں ہیں، وہاں ہی آئیں گے تو ان سے لطف اٹھائیں گے، ورنہ اختیار میں تھا۔ تو اتنا اختیار ہے اور اتنا اللہ نے عطا فرمایا ہے، اتنا نوازا ہے، لیکن دعا یہی کرتے ہیں کہ اللہم احیینی مسکینا وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے، میلاد شریف کے دن آ رہے ہیں، ہر ایک سینہ سرور سے مدینہ بنا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوں گی، لیکن میں اس میلاد شریف کے حوالے سے یہ عرض کرتا ہوں جب میلاد شریف کی محافل ہوں تو کم از کم غریب لوگوں کو بھی اگلی صفوں میں جگہ دیا کرو، کسی غریب کو بھی کبھی کبھی سٹیج پر بٹھا لیا کرو، کہ تمہیں کیا پتا ہے کہ تمہاری نظروں میں تو وہ کچھ بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں وہی میر محفل ہو۔ کسی کو کیا پتا ہے کہ اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تعلق ہے۔
ہم تو ظاہری نظروں سے دیکھتے ہیں، ظاہری طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے سٹیج پر جگہ دی جائے، لیکن میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں دکھے دے کر پیچھے کر دیا جاتا ہے، لیکن لاؤ اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ کی قسم اٹھا لیں تو اللہ اسے ضرور پوری فرما دیتا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ایسی باتیں کرتے ہی نہیں ہیں، لیکن یہ وہی ہیں جن کے بال پراگندہ ہیں، جن کے چہرے غبار سے اٹے ہوئے ہیں اور لوگوں کی نظروں میں وہ کچھ نہیں ہیں، لیکن خالق کائنات کے ہاں ان کا وہ مقام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ان کا وہ مقام ہے کہ رسول اللہ کا غلام اگر قسم اٹھا لیتا ہے تو اللہ اسے پوری فرما دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اولیاء کرام، علماء اہل سنت۔ تو میں چونکہ مجھے بتایا گیا تھا کہ 1:45 بجے ختم کر دینا، ماموں جان تشریف لائیں گے اور اس کے پھر خطبہ ہوگا، تو اللہ سبحانہ و تعالی میرے ان الفاظ کو قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب کو میلاد شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گہری وابستگی نصیب فرمائے، اور ہمارے دلوں میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی غریبوں کی اور مسکینوں کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا